بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی جانب سے جماعت نحو میں میں ہوں حمیرہ ارم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے گزشتہ لیکچر میں سورہ انفال الدرس الثانی جز جیم کی دہرائی کی تھی اور آج کی کلاس میں الدرس الثانی جز دال کی آیات 49 to 58 کا لفظی و با محاورہ ترجمہ، مفہوم، الفاظ معنی، مشقی و اضافی سوالات کی دہرائی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیات کی پیج نمبر 19 اوپن کریں اور پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ آیت نمبر 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اذ جب، یقولو کہنے لگے، منافقون منافق سے مراد وہ لوگ ہیں جو دل سے اسلام قبول نہیں کرتے مگر ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، یعنی مسلمان ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ والذین، اور وہ جو کہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض یعنی بیماری تھی، غرہ مغرور کر دیا، ہؤلاء انہیں، دینہم ان کے دین نے، یعنی کافر منافق جو تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ ومن یتوکل، اور جو بھروسہ رکھتا ہے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 49 میں مدینہ کے منافقین اور وہ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اصل بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان کے مقابلے میں بہت کم تھی اور اسلحہ بھی بہت کم تھا، اور کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی اور مالی طور پر بھی وہ مضبوط تھے۔ اس لیے منافقین باتیں کرنے لگے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں تو اس جنگ میں ان کی تباہی یقینی نظر آ رہی ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ کفار کے اس تمسخر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کی حمایت میں یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو یاد رکھو وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور اس کی حکمت کے سامنے سب کی عقل ناکام رہ جاتی ہے۔ آیت نمبر 50۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ولو، اور کاش، ترا تو دیکھے، اذ جب، یتوفی جان نکالتے ہیں، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، ملائکہ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، عذاب آتش۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار پر عذاب کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ کاش لوگ یہ دیکھیں کہ فرشتے کس بری طرح کافروں کی جان نکالتے ہیں۔ فرشتے اس وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں، یعنی اس قدر اذیت دے کر فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، یعنی کافروں کی، اور کہتے ہیں کہ بدعمالیوں کے بدلے میں آگ کا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 51۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک یہ، بما بدلہ ہے، جو، قدمت آگے بھیجے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام للعبید، بظلام مطلب ظلم کرنے والا، للعبید عبید جو ہے عبد کی جمع ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 51 میں کفار کو مخاطب کیا گیا ہے کہ میدان بدر میں ان کو دیا گیا عذاب ان کے لیے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ عذاب کافروں کو موت کے وقت بھی دیا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی۔
اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ ان کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انہیں سزا دی جاتی ہے، یعنی کافروں کو۔ اللہ پاک تو مومنوں پر غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 52، کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ کداب، جیسا کہ دستور، آل فرعون والذین، اور جو لوگ، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کافروا، انہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، قوت والا ہے، یعنی طاقت والا ہے، شدید، سخت، عقاب کا مطلب سزا یا عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 52، اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ کفار پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ گناہ گاروں اور حق یعنی سچ بات کے منکروں کو ضرور سزا دیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا، یعنی ڈبو دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں اور نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ان اللہ قوی شدید العقاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 53، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ ذالک، اس لیے، بأن اللہ، اللہ تعالیٰ، لم یک مغیرا، یہ ایکسرسائز میں میننگ دیا گیا ہے، لم یک، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، نعمتاً، کوئی نعمت، انعمہا، اسے دی، علی قوم، کسی قوم کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یغیروا، وہ بدل ڈالیں، ما بانفسہم، ان کے دلوں میں، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 53 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس وقت اسلام قبول کر لیتے، بلکہ انہوں نے ضد سے کام لینے کی بجائے انصاف سے کام لیتے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری اور ضد سے کام لے کر اپنی حالت کو نہ بدلا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دیا۔ آیت نمبر 54، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم فأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ کدأب، جیسا کہ دستور، آل فرعون والے، آل فرعون، والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتی، آیتوں کو، ربہم، اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم، بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون کو، وکل، اور وہ سب کے سب، کانو، تھے، ظالمین، ظالم۔ آیت نمبر 54 میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی نافرمانیوں کے بارے میں کہ مشرکین کو خبردار کیا جائے کہ فرعونیوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اس کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا ان کا، تو کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب کون تھے؟ ظالم تھے، یعنی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 55، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔
بے شک شردواب بدترین قسم کے جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ ہیں کافرو جو کافر ہیں فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 55 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سننے بولنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان لوگوں کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شکلیں صورتیں تو انسانوں جیسی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ان سے بدتر ہیں۔ ان آیات میں کافروں کا حال جہالت کی وجہ سے جانوروں سے بھی گرا ہوا ہے، اس لیے انہیں شردواب کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی بدترین قسم کے جانور۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کے ہاں تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بدترین شمار کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 56 الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ الذین وہ لوگ عاہدت تم نے معاہدہ کیا منہم ان سے ثم پھر ینقضون توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنا معاہدہ فی میں کل مرۃ ہر بار وہم لا یتقون اور وہ لا یتقون نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 56 میں بتایا جا رہا ہے اور ان میں ان یہودیوں کا ذکر ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف تو وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا دعویٰ کرتے اور دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علمبردار ابو جہل تھا۔ علمبردار کا معنی ہے جھنڈا ہاتھ میں لے کر چلنے والا، اور اسی طرح یہود مدینہ میں اس کا علمبردار کعب بن اشرف تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کے خلاف ہمیشہ آگ سلگتی رہتی تھی۔ اسلامی ریاست کا تقاضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو مدینہ میں یہودیوں سے معاہدات کیے جائیں تاکہ وہ مکہ والوں کو مدد نہ پہنچائیں، مگر یہ کفار مسلمانوں سے معاہدات کرنے کے بعد بھی جب بھی موقع ملتا تو توڑ ڈالتے، یعنی وعدہ خلافی کرتے۔ آیت نمبر 57 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فَإِمَّا پس اگر تثقفنہ کا میننگ بھی ایکسرسائز میں دیا گیا ہے، تم انہیں پاؤ فی الحرب لڑائی میں یعنی جنگ میں، فشرد تو بگا دو بہم ان کے ذریعے، من خلفہم جو خلفہم ان کے پیچھے ہیں، لعلہم عجب نہیں کہ وہ یذکرون وہ عبرت پکڑیں یعنی نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 57 میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی جنگ میں کھل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ جائیں یعنی منافقین، تو انہیں ایسا سبق سکھایا جائے کہ نہ وہ صرف ان کو بدعہدی کے انجام کا پتہ لگ جائے بلکہ جو کفار مکہ ان کو پیچھے سے اکساتے رہتے ہیں ان کو بھی ایسی سخت سزا دیجیے جسے دیکھ کر ان کے پیچھے رہنے والے یا ان کے بعد آنے والے نسلیں بھی عبرت حاصل کریں اور وعدہ توڑنے کی کبھی جرت نہ کر سکیں۔ آیت نمبر 58 یہ لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ وَإِمَّا اور اگر تخافنہ تمہیں خوف ہو من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا یعنی دغا بازی کا، دھوکے کا، فانبذ پس پھینک دو الیہم ان کی طرف، علی سوائن برابر کا جواب، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند فرماتا خائنین یعنی دغا بازوں کو یعنی دھوکے باز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں رہنے والوں کے ساتھ ساتھ مدینہ کے پڑوس کے قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ قبائل جو ہے یہ قبیلے کی جمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امن کے معاہدے کیے تھے۔ یہ قبائل وعدہ خلافی سے باز نہ آتے۔ اس آیت کریمہ میں انہی کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ان میں سے کسی قوم کی طرف سے دغا بازی مطلب یہ کہ دھوکے کا اندیشہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح احوال معلوم کرو
اگر واقعی وہ وعدہ خلافی کے مرتکب ہو چکے ہیں تو انہیں برابر کا جواب دیا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں ضمیمہ کام کی طرف۔ ان آیات کی روشنی میں درج سوالات کے جواب تحریر کریں۔ ضمیمہ کام سورہ انفال، رکوع نمبر 7، صفحہ نمبر 19 to 20۔ مشقی سوالات۔ کوشچن نمبر 1، سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ کوشچن نمبر 2، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ کوشچن نمبر 3، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ اضافی سوالات۔ کوشچن نمبر 4، منافقین کون ہیں؟ کوشچن نمبر 5، فرشتے کافروں کی جانیں کیسے نکالتے ہیں؟ کوشچن نمبر 6، فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی؟ کوشچن نمبر 7، ان اللہ لا یحب الخائنین کا ترجمہ لکھیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، درج والا سوالات، ترجمہ، نوٹس اور لیکچر کی مدد سے یاد کریں اور تحریر کریں۔ نیز الفاظ معنی اور آیات کا ترجمہ یاد کریں۔